الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية للإكرام على بها ذكره بحجة كافية وموحدة شافية. أرسلوا بالدين المشهور والعلم المحصور والكتاب المستور ونور الساطع والرياء العامة سيدنا الممجد محمود الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. محترم و مکرم و سامعین، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ محرم میں پھر ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اس ذکر خیر کو کرنے کا موقع عنایت فرمایا جو انبیاء نے کیا، رسولوں نے کیا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا، اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے یہ یہاں تک پہنچا. جیسے کہ اشعار کے ذریعے سے مسلسل آپ کے کانوں میں، آپ کے ذہن کی طرف اس کلام کو ہمارے شاعر اور شعراء حضرات نے پہنچایا. میرے محترم سامعین، لیکن آج صاف صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ اسلام کہاں ہے اور بے اسلامی کہاں ہے. اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہیں، اور اسلام سے کون افراد وابستہ ہیں. آج کے دور میں کسی سے چھپا اور ڈھکا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئیے برابر میں جامع مسجد ہے، یہاں پہ جا کے پوچھیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں. کہ بھائی آپ نماز پڑھیے، آپ روزانہ ٹوپی لگائیے، آپ کا لباس ایسا ہو، آپ اس طرح سے رہیں، مسجد کی مدد کیجیے، آپ اسلام کو سمجھ جائیں گے. اسلام ہے. مدرسے میں گئے کہ بھائی اسلام کہتے کسے ہیں، کا مدرسے کی رسید کٹائیے، مدد کیجیے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، اس سے اسلام کہتے ہیں. یعنی جب انسانوں سے اسلام کی تعریف ہم نے معلوم کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، اپنے اپنے مفاد کے حساب سے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا اور اس کی تعریف رکھ کر کے یہ چاہا کہ یہ اگر پوچھنے آیا ہے تو ہمارا فائدہ ہو جائے اور ہمیں اس سے بینیفٹ ملے. لیکن میرے محترم سامعین، عرض یہ کروں کہ اس وقت جبکہ اسلام کو قربانی کی ضرورت تھی، جبکہ اسلام کو حقانیت کی ضرورت تھی، اس وقت کس نے اسلام کو بتایا اور بچایا. والحمدللہ اس صابر حسین صاحب کے امام بارگاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا پوسٹر ہے. اس تصویر کی نورانی کیفیت بتا رہی ہے کہ اگر اسلام سمجھنا ہے تو ایران کا رخ کر لو، خود سمجھ میں آ جائے گا اسلام کیا ہے. صلوات محمد والے محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرچم اٹھانا اسلام نہیں ہے، اللہ کا نام لے لینا اسلام نہیں ہے، خالی مسجدوں میں پہنچنا اسلام نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لینا اسلام نہیں ہے، حکومتوں کو قائم کر لینا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتے اسے ہیں اگر مومن اور مسلم بھائی پہ وقت آئے تو حکومت کو داؤں پہ بھی لگا کے اسلام کو بچانے کی کوشش کرے. صلوات محمد والے محمد. ورنہ تو آپ دیکھیے آیت اللہ کی شہادت، یہ شہادت دشمن سمجھ رہا تھا، جیسے کہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے الزام میں، ان کے گمان میں، ان کے ناقص عمل میں یہ بات معجزن ہو گئی تھی
کہ اگر کسی بھی صورت سے ہمیں یہ مل جائے اور انہیں ختم کر دیں تو اسلام ہماری مٹھی میں آ جائے گا. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ نقش قدم امام حسین علیہ السلام پہ چلنے والی شخصیت حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں جو یہ اس دنیا کو بتا رہے ہیں نہ ہمارا قائد کبھی کی گرفت میں آیا اور نہ ہم کسی کی گرفت میں آئیں گے. زمانہ پریشان حیران رہ گیا اس وقت کہ جب آپ کی شہادت کی خبر نشر ہوئی اور یہ اطمینان کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ نہ جھک رہے ہیں، نہ اٹک رہے ہیں، نہ رک رہے ہیں، اور اس قدر میزائل نکل کے دشمنوں کے اوپر برس رہے ہیں کہ لوگ اپنے کو بچا کے بھاگنے لگے کہ آخر اب کیا ہوگا. اپنے کو سپر پاور کہلانے والے اپنے کو بچاتے ہوئے نظر آئے. عزیزان محترم، اس وقت ہم نہیں بولے ہیں بلکہ دنیا کا میڈیا بولا. ہم نہیں بول رہے بلکہ دنیا کا میڈیا بولا کہ یاد رکھو آیت اللہ کی شہادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد آج تک سمجھ رہے تھے کہ آیت اللہ ایران میں ہے، یہ تو دنیا کے گھر گھر میں آ گیا. یہ تمام کے تمام یہاں پر باقاعدہ احتجاج دلی سے لے کر سرسی اور سرسی سے لے کر بمبئی اور لکھنؤ اور تمام کے تمام پورے ہندوستان میں کیا پورے آل ورلڈ باقاعدہ آپ کا وہ فوٹو بچے بھی لیے ہوئے ہیں، جوان بھی لیے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی لیے ہوئے ہیں. یہ فوٹو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ دنیا پہچان لے. تم سمجھ رہے تھے کہ ان کا نام خالی ایران تک محدود ہے، بلکہ یاد رکھو جہاں جہاں حسین ہے وہاں خامنائی ہے. ہم نوبت یاد آ گئی کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو آقا کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو اب مولا اسے محدود رہنے نہیں دیتے. معاملہ آگے بڑھ گیا تھوڑا سا، پھر میں بیک ہو جاتا ہوں. اب پوچھے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف کرے کوئی؟ ملک والوں سے پوچھئے، ان سے پوچھئے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اسلام کہتے ہیں کسے؟ بھائی اگر ان سے پوچھو گے تو آج تو ان کے ہاں شراب خانے کھل گئے، ان کے ہاں ننگا ناچ ہو رہا ہے، ان کے ہاں جب بڑی شخصیت غادیار کی آتی ہے تو ماں بہنوں کا احترام بھول جاتے ہیں. ان سے کیا پوچھ کے کریں گے؟ زمانے دیکھ لیا. اور یہی حال آپ دیکھیں گے میرے محترم سامعین کہ جب سشما سوراج ایران گئی تھی اور آیت اللہ کے برابر میں بیٹھی تھی، باقاعدہ سر ڈھکا ہوا تھا، ہمت نہیں تھی کہ آگے ہاتھ بڑھائیں، اس لیے کہ جانتی تھی جو خواتین کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے اسے آیت اللہ خامنائی کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے آپ نے گفتگو کی، پہچانا، بتایا کہ حدود جب تک رہیں گے تو یقین جانیے اسلام بھی زندہ رہے گا، پیغام حسینی بھی زندہ رہے گا. آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر ہم معلوم کرتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے. ہمیں تو ہندوستان میں اگر بتایا تو خواجہ اجمیری نے بتایا کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ شاہ آست حسین، بادشاہ آست حسین، دین آست حسین، دی بنا آست حسین، سردار نداد دست یزید، حقاق بنائے لا الہ آست حسین. اس کا مطلب یہ ہے وہ بتانا چاہتے ہیں تم مسجدوں میں دیکھ رہے ہو اسلام کہاں ہے، تم خانقاہوں میں دیکھ رہے ہو اسلام کہاں ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آیا. کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھ لو، خود اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اگر کربلا سے اسلام کو نکال دیا، امام حسین علیہ السلام کے نام کو نکال دیا جائے تو اسلام ختم نہیں، اسلام ہی نہیں بچتا ہے. میرے محترم سامعین، ابھی چند منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، لیکن مجھے نہیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ 400 یا 450 کلومیٹر دلی سے دور آ کے کہیں اور شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بلکہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ دہلی میں اپنے برادر عزیز امروہہ والے، سرسی والے، مڈن والے اور تمام کے تمام یہ افراد جو سننے کا ان کا انداز ہے، جو دیکھنے کا انداز ہے، جو پڑھنے کا انداز ہے، آپ نے بھی پڑھا اسی طرح سے بالکل، یعنی ماحول سے ماحول ملتا چلا گیا، ادب سے ادب ملتا چلا گیا، اور اس طرح سے گفتگو آگے بڑھی. جو ابھی تک آپ سے سنا تھا آپ کے بارے میں وہ اب محسوس بھی ہونے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بات جب بھی بیان کی جائے گی مومنین کے قلوب روشن ہوتے چلے جائیں گے، ذہن کھلتے چلے جائیں گے. آپ پڑھ کے تو دیکھیے، بات کر کے تو دیکھیے، پیغام پہنچا کے تو دیکھیے. اور یہ ماہ محرم ہر سال آ کر کے بتاتا ہے جو باطل لعنت پڑھتے چلے جاؤ،
اور جو حق والے ہیں ان کا نعرہ لگاتے ہوئے چلے جاؤ. اور اسی طرح سے ہم یہاں پر موجود ہیں میرے محترم سامعین. آج زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ مجلس ہیں. ایک وقت تھا جب ہم سوچتے تھے کہ 8:30 یا 9 بجے مجلس تمام کر لیں گے یا 10 بجے مجلس آئے گی. کون پڑھیں گے؟ آپ اور عیسیٰ پڑھیں گے، کون پڑھیں گے؟ فلاں پڑھیں گے. ایک مجلس آتی تھی. الحمدللہ آج کس قدر مجلسیں ہیں. آپ کھول کے دیکھیے فوراً مجلس آتی رہے، فوراً مجلس آتی رہے. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ پورے دن مجلس ہوتی رہے اور جیب میں آلہ موجود رہے اور ایک بھی مجلس نہ سن پائے. ایک بھی مجلس نہ سن پائے. اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. شہر میں آس پاس مجلس ہو رہی ہو اور برابر میں ہی کوئی انسان رہتا ہو اور مجلس میں نہ آئے. نہ آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا سیدہ نے اجازت ہی نہیں دی، اس فرش کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس فرش پہ آ سکے اور داخل ہو. صلوات محمد علیہ محمد علیہ وسلم. یہ تو نام لکھا جا چکا ہے کہ کون کون مجلس میں آنا ہے، کس کس کو شریک ہونا ہے، کس کو مسائل سننا ہے، کس کو سلام سننا ہے، کس کو ماتم کرنا ہے، کس کو اپنے ہاتھ کو چھاتی تک لانا ہے یا حسین کہنا ہے. یہ تو لکھا جا چکا ہے. لیکن میرے محترم سامعین، اللہ کہتا ہے کہ مایوس مت ہو، ابھی تک نہیں آئے، اب ارادہ کر لو. ابھی تک نہیں آئے ہو تو اب ارادہ کر لو. ہم تمہارے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ ہماری بس میں کچھ نہیں ہے. ہم اپنے سے سوچتے جانے کتنا کچھ رہتے ہیں. اگر ہمارے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی وہ قوت عطا نہ کرے، ہم ماحول کو سازگار نہ کرے، حالات کو ٹھیک سے نہ رکھے، تو ہم کس طرح سے پہنچ پائیں گے، کس طرح سے پہنچ پائیں گے. میرے محترم سامعین، تمام چیزیں اس کی ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ تم ارادہ کر لو، اگر بارش ہو گئی تم گھر پہ بھی رہے تو مجلس کا ثواب یہی دے دیں گے. صلوات محمد علی محمد پر. آپ بندے بن کے تو دکھاؤ، ہمارے حسین کے بن کے تو دکھاؤ. تو میرے محترم سامعین، بات پھر یہی رکی ہوئی ہے. میں اب آگے کیسے بڑھوں؟ جب تک کہ اس کا نتیجہ نہیں دے دوں تو آگے نہیں بڑھوں گا. کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کو کون سمجھائے، کون بتائے کہ اسلام کی تعریف ہے؟ ہم جیسا انسان، فرش اعلیٰ پہ آنے والے بندے، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، اور بھٹکے کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ آواز غیبی آئے گی، تم تو علی والے ہو، مشکل کشا کے ہوتے ہوئے بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آؤ ہمارے پاس، ہم بتائیں گے. مولا کائنات آپ بتائیے، یاسوب الدین آپ ہیں، خلیفۃ بلا فصل آپ ہیں، امیر المومنین آپ ہیں، یاسوب الدین آپ ہیں، خلیفہ بلا فصل آپ ہیں. دوسری بات کہوں، علم کے در آپ ہیں، شہر سے منسلک آپ ہیں. بتائیے اسلام کہتے کسے ہیں؟ میرے محترم سامعین، بہت ہی احتیاط سے علیہ السلام اپنے جملوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار ان جملوں کو کرنے جا رہا ہوں، جو بہت ہی ایک تحقیق کی گفتگو ہے، آپ کی گوش گزار ہو جائے. ہم مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، اس سرزمین سے تعلق ہے جہاں علماء پیدا ہوئے ہیں، جہاں شعراء پیدا ہوئے ہیں، جہاں مسلسل علم کے پرچم لہراتے رہتے ہیں. میں آپ کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ صدر محفل میں، صدر مجلس میں بیٹھ جائیں تو میں اپنی بات کو اپنے ہاتھ سے شروع کروں. بات شروع یہاں سے ہو رہی. مجلس کا وہ مقدمہ تھا جو ابھی تک میں نے پیش کیا ہے. بہت اچھے وقت پہ آپ آئے ہیں، لہذا امیر المومنین تک ہم آئے. آپ بتائیے کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ نہج البلاغہ میں یہ مولا کا قول محفوظ ہے. آج آپ نے فرمایا لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْ أَحَدٌ قَبْلِي. الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو اليقین، والیقین هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، مجھ سے پہلے کوئی بھی دین اسلام کی ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی میں تعریف کرنے جا رہا ہوں. اے آخری خلیفہ ہیں، آخری رسول کی جانشین ہیں، سب سے پہلے آنے والے جناب آدم ہیں. اللہ نے تمام ملائکہ کو سجدہ کر کے بتایا اس کی عظمت کو پہچان لو. یہاں تو پہلے ہی رہا ہے، لیکن ملائک اپنی جگہ پر سجدہ کر کے بتا رہے ہیں. جو اللہ کا خاطی ہوتا ہے وہ مسجود ملائک ہوتا ہے. جو ہے
ملائک ہوتا ہے. لہذا کیا انہوں نے تعریف نہیں کی؟ نہیں تعریف کی ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. مولا نے کہا ہے کہ ایسی میں تعریف کروں گا. ایسی تعریف نہ آدم نے کی ہے, نہ نوح نے کی ہے, نہ شیش نے کی ہے, نہ ویارت نے کی ہے, نہ حضرت عیسیٰ نے کی, نہ حضرت موسیٰ نے کی, نہ حضرت یوسف نے کی, نہ حضرت یعقوب نے کی, نہ حضرت یحییٰ نے کی. کسی انبیاء میں سے کسی نبی نے تعریف نہیں کی. اے اللہ کے رسول کی جانشین, آخر کار آپ کیوں تعریف کریں گے؟ ایسی تعریف کسی نے نہ کی, آپ کیوں کریں گے؟ کہ یاد رکھو ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے تعریف کی, ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے بتایا. جناب آدم کے سامنے جتنا دین تھا انہوں نے اپنے حساب سے بتایا, جتنا حضرت نوح کے سامنے آیا انہوں نے اپنے حساب سے بتایا, جتنا دین حضرت ابراہیم کے سامنے آیا انہوں نے دین کو اسی حساب سے بتایا, جتنا دین حضرت عیسیٰ موسیٰ کے سامنے آیا انہوں نے دین اسلام کی اسی اعتبار سے تعریف کی. میرے محترم سامعین, میں عرض یہ کہنا چاہتا ہوں, پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اگر کسی کو اس مجلس کے بارے میں پوچھنا ہے, مجلس تمام ہو گئی, لوگ چلے گئے, تبرک بڑھ گیا, اس کے بعد کوئی آیا, ہم آج کی پہلی مجلس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہے جو ہمیں گفتگو بتائے, کوئی ہے جو مجلس کے بارے میں بتائے, کوئی ہے جو ہمارے مجلس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ڈالے. یاد ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا میں اس وقت آیا جب مولانا مسائل پڑھ رہے تھے. دوسرا اٹھا, کہا نہیں تم سے نہیں پوچھنا, تم بتاؤ. کہا میں اس وقت آیا جب مولانا فضائل پڑھ رہے تھے. کہا ہم تم سے بھی نہیں پوچھیں گے, تم بتاؤ. کہا میں تو اس وقت آیا جب جناب شاہ صاحب یہاں پہ پیشانی کر رہے تھے. کہا ہم آپ سے بھی نہیں پوچھیں گے. اسی اسنا میں وہ پریشان حال تھا, پسینے پسینے ہو رہا تھا. آخر کوئی ہے جو مجلس کے بارے میں پوری جانکاری دے دے؟ یاد ایک کونے سے ایک آدمی اٹھا, ہم بتائیں گے. فرش ہمارے سامنے بچھایا گیا, مائک ہمارے سامنے لگایا گیا, یہ پردے ہمارے سامنے لگائے گئے, یہ فوٹو ہمارے سامنے چسپا کیا گیا. کہا سب ہٹ جاؤ, اب تو ہمارے پاس یہ آ گیا. دروازہ کھلا, اس نے دیکھا تھا. فرش بچھا, اس نے دیکھا تھا. امیر المومنین اسی لیے کہہ رہے ہیں جیسی میں دین کی تعریف کروں گا ایسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. جتنا دین ان کے سامنے آیا تھا وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. دین مکمل کب ہوا, دین کامل کب ہوا, اسلام پائے تکمیل کو کب پہنچا؟ جب میدان غدیر میں خاتم النبی نے, افضل المرسلین نے تمام کے تمام اپنے حاجیوں کو, نمازیوں کو روک کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر سارے مجمع سے کہا من کنت مولا ہو فہذا ہی المولا. بڑا اچھا, آپ کا سانس سے اللہ اور بلندی عطا فرمائے. یہ مولا کا نعرہ ہے, اس میں تو پیچھے سے بیک سے طاقت ملتی ہے. ماشاءاللہ. میرے محترم سامعین, لہذا امیر المومنین آواز دیں گے کہ ادھر آپ نے اعلان فرمایا. کیا اعلان کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا ہی المولا. اللہ نے بھی کہا, وحدہ لا شریک نے دہرایا. اچھا میرے حبیب, اس کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے تمہاری نبوتوں کے کارنامے خطرے میں بڑھ گئے تھے. اب تم نے اعلان کر دیا تو سنو, الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. اللہ کا یہ ولی بتا رہا تھا کہ یاد رکھو اللہ اسلام مکمل کر رہا تھا, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے وحدہ لا شریک. ہم تعریف کر رہے ہیں مولا, آپ تعریف کر رہے ہیں. یہ نظر کیسی ہے, آپ کب پیدا ہوئے, کب آئے, کب آگے بڑھے. میرے محترم سامعین, یہ عجیب سے جملے ہیں جو میں کچھ کہہ کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. مولا آپ کی نظر میں سب ہے, کس کس نے کیا کیا فرمایا؟ کا بے شک. کا مولا کس طرح سے؟ کا نبی کا قول نہیں پڑھا, کن تو نبی آدم بین الموتین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں کرمٹے بتا رہے, اس وقت بھی نبی تھا. اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ پھر وقت کا سوال آ گیا. مولا یہ وقت کون سا تھا؟ کہ بھائی وقت ہوتا تو بتاتے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین, وقت ہوتا تو بتاتے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہمارا یہ وقت آج کا جو ٹائم ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ٹرین چلتی رہی, ہم دیکھتے رہے, کبھی یہ تو اتنا لیٹ ہو گئی, اتنا لیٹ ہو گئی, کس چیز سے پتہ چل جاتا ہے؟ منٹ سے. یہ منٹ کائیں سے وجود میں آئی؟ سیکنڈ سے. سیکنڈ سے منٹ, اور منٹ سے گھنٹہ, اور گھنٹے سے دن, اور دنوں سے ہفتے, ہفتوں سے مہینے, مہینوں سے سال, اور سالوں سے
صدیاں، یہی ہے نا وقت میرا محترم سامعین. لیکن رک جائیے، آج کا وقت ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، باقاعدہ موبائل سے بھی پوچھ لیا یہاں کا وقت کب شروع ہوتا ہے. کہ دلی سے یہاں کے وقت میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا تفاوت ہے، ڈسٹینس سے فرق ہے میرے محترم سامعین. آذان یہاں سے آئی نہیں، ہم پریشان تھے کیا کریں نماز کے لیے، لہذا ہم نے موبائل کو چیٹ جی پی سے پوچھا کہ کتنا ڈسٹینس ہے یہاں پر. اس نے کچھ غلط صحیح، کچھ بہتر صحیح، جیسے بھی اس نے بتا دیا، لیکن بتانے والا ہے نا، بتانے والا ہے. لیکن میرے محترم سامعین، جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وقت کو کیسے پتا چلا؟ کیا اس وقت پتا چلتا تھا سورج سے؟ توجہ چاہوں، اس وقت پتا چلتا تھا سورج سے. سورج طلوع ہوا تو دن کا وقت، غروب ہو گیا تو رات کا وقت. ایسا محترم آپ کے ہمارے مولا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو ہم وہ ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ وقت ہمارا محتاج ہے. کا پتہ کیسے چلے؟ کا یاد رکھو اگر وقت ہمارا محتاج تو سمجھو ہم وقت کے پہلے پیدا ہوئے، اگر ہم وقت کے محتاج تو سمجھو ہم وقت کے بعد میں پیدا ہوئے. ڈوبتے ہوئے سورج کو امیر المومنین نے اشارہ کر کے بتایا وقت ہمارا محتاج ہے، ہم وقت کے محتاج نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. وقت ہمارا محتاج ہے، ہم وقت کے محتاج نہیں ہیں. امیر المومنین نے تعریف فرمائی. لہذا تھوڑا سا طولانی گفتگو ہے، یہ تھوڑا تھوڑا رک کے آپ کی گوش گزار کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا، سب سے پہلا جملہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، الاسلام هو التسلیم. علیکم السلام. اسلام تسلیم کر لینے کا نام ہے. پوری گفتگو تمام ہو گئی آج کی. الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کر لینے کا نام ہے. تسلیم یعنی ادھر بات آئے ادھر قبول کر لیا جائے، ادھر حق آئے ادھر فوراً مان لیا جائے، یہ ہے اسلام. اور اگر حق آنے کے باوجود کا حجت ہی چل رہی ہے تو یہ اسلام نہیں ہے. اسے اسلام نہیں کہیں گے، دین نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حق آ پہنچا تو آپ فوراً اقرار کر لیجیے، مان لیجیے. اور جہاں تردد ہوا اسلام گیا. سب سے بڑی مشکل وہ تھی کہ 40 خون آشام تلواریں رسول اسلام کے بستر کے قریب، اور اس وقت آپ نے کہا بھائی علی میرے بستر پہ سو جاؤ. ادھر کہا ادھر آپ نے قبول کر لیا، مان لیا. اور مانتے کہ ساتھ صلوات محمد علیہ محمد اللہ. اس پر شہدہ سے آپ کو شفا نصیب ہو. اور جتنے بھی آنے والے جہاں جہاں بھی پریشان آ رہے یا بیماری میں مبتلا ہیں، وحدہ لا شریک زینب سلام اللہ علیہ کے اس سنتی عمل کو ہم انجام دینے والا حضرت زینب نے سب سے پہلے فرش عدد بچھایا تھا. جہاں پہ بھی خواتین ہیں بیماری کے سبب مجلسوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، پر رضیام انہیں قوت عطا فرما کہ میں نے صبر کیا سکیں. اور بہرحال مولا شفا فرمائیں گے، اور ایسی شفا فرمائیں گے کہ آپ کا تو نام ہی تو ہے. آپ کی ذات سے اگر کوئی خاک منسوب ہو جائے وہ بھی خاکی شفا ہو جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. لہذا اسلام کو ماننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہلکا سا ایک اشارہ ہے، جہاں جہاں پر بھی مجھے نظر آتا رہے گا میں اسے بیان کرتے چلوں گا. یہ میری ممبر کی ذمہ داری ہے کہ واجب کو میں آپ کے سامنے لاتے رہوں. اگر یہی داب دیا، چھوڑ دیا، مسئلے کو رکھ دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہمارے نوجوان بہت ہی جذباتی ہیں، اور آج کل انہوں نے پٹیوں پہ یا حسین اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ لکھا ہوا ہے، جس سے میرا برادر عزیز ابی عباس اور حضرت علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کو پہننا کیا ہے، کس طرح کا ہے، معاملہ یہاں پر ہے. یہ ضروری ہے
جب یہ آئے تھے تو میں سوچا تھا کہ انہیں بتاؤں، لیکن چونکہ مسئلہ خود ان کا نہیں ہے، مسئلہ سب پوری قوم کا ہے، تو اس لیے ان کو اپنے روم میں بیٹھ کے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے محترم سامعین، جس طرح سے اللہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے، حرام ہے ایک دم، فتویٰ مجتہدین کا فتوے دیکھ لیں۔ تو اگر آپ نے پٹی باندھی اور وہ پٹی پہ نقش جو گرا ہوا ہے آپ کے ماتھے سے ٹچ ہو رہا ہے اور آپ وضو کیے ہوئے نہیں ہیں تو جائز نہیں ہے، خاص طور سے حضرت علی علیہ السلام کا نام اور مولا عباس کا نام بہت ہی یہ متبرک نام ہے، ہمارے قلوب کو چلا دیتا ہے، ذہن میں روشنی پیدا کرتا ہے، بھائی چارہ عفت اور آقا کی اطاعت پر ہمیں باقاعدہ ہدایت دیتا ہے، ادھر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اور چونکہ اگر کوئی بتا دیتا تو یہ اس اعتبار سے میں یقین کروں، من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تمہارے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اس کے گمان کو سچ کر کے دکھاؤ۔ مثلا کوئی سوچتا ہے کہ آپ باوضو آئے ہوں گے تو آپ وضو سے آئیے، کوئی سوچتا ہے کہ آپ نے نماز مغربین پڑھنے کے بعد گھر سے چلے ہوں گے مجلس کے لیے تو آپ نماز پڑھ کے آئیے، جیسے کہ ان کو ہم کہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا، نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ باوضو سب سے پہلے انہوں نے وضو کا رکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ وضو سے نہیں رہ سکتے، وضو پھر ٹوٹ جائے گا، ہے نا، وضو ٹوٹا، ٹچ ہوا، پھر آرام ہو جائے گا۔ میرے محترم سامنے تو زیادہ ضرورت کیا ہے پھر، اگر پہننا ہی ہے تو آپ اپنی انجمن کا یہاں پر باقاعدہ وہ بلا بنوائیے اور اس پہ لیمینیٹ کیجیے، اپنے یہاں پہ لگائیے باقاعدہ، اور اس کے اندر پنی چڑھی ہوگی، چونکہ اس پہ لیمینیٹ ہوگا تو اس پہ ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے موبائل کی اسکرین پہ جو ہمارے پاس سورے وغیرہ آتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام آتے ہیں یا حدیث پاک، حدیث طیبہ آتی ہیں اور ان سے چھوتے ہیں اور آگے بھی بڑھاتے ہیں پڑھ کے، تو اسے چھونا کوئی حرج نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اسکرین اندر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ ٹچ نہیں کر رہے ہیں اسے، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ آپ حضرات اس بات کو بہت اچھے سے دھیان رکھیں گے، اگر کوئی جوان اور نوجوان اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ گنگا نگر عزاداری کے نام سے آپ بنوائیے اور اس میں اس طرح سے کام کیجیے تاکہ آپ اسے لگائے رکھیں، کہیں اس پہ جائیں گے، ہم جیسا انسان اگر بھولا بھٹکا کسی چوراہے پہ یہاں پہ مل گیا تو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی عزادار چاہ رہا ہے۔ سرباد محمد والے مجھے یاد آ رہا ہے کہ پوری ایک مجلس تھی، ایک مومنہ کی چیلوں کی مجلس تھی مظفر نگر میں، باقاعدہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے، یہ وہاں پہ تھوڑا سا اس طرح کا میٹر بیان کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا، کیونکہ جب تک ہماری قوم جو ہے بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے، تو جو ہے ہماری قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے، آپ بتائیں گے ضرور چینجنگ دیکھیں گے، ہے نا۔ اور یہ ماہ محرم آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آ سکے، حق کی طرف بڑھ سکیں اور باطل کو ٹھکرا سکیں۔ سرباد محمد والے محمد، لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کو ہم نے سمجھنا ہے، اسلام کا مطلب یہ بات آ گئی، حق سمجھ میں آ گیا تو ماننا ہے، اب اسے تسلیم کر لینا ہے، جس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی وہ مانے، اور جس کی نہیں سمجھ میں آئی زبردستی کوئی کسی کا نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میں چاہوں کسی سے نہیں یہ کام کرا کے رہوں گا، نہیں، بالکل نہیں کرا سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے جس کو آپ نے پہنچا دیا، اور لہذا اس کام کو کریے یا کہیے جو آپ خود سے کرتے ہو، توجہ ہے، جس کام کو خود سے کرتے ہو اسے کہیے، اور جو تم نے واجب کو کیا ہی نہیں ہے تو کروانے کی طاقت کیا رکھتے ہو، لہذا یہ باتیں اڑتی چلی جائیں گی، یہ باتیں ذہنوں سے ختم ہو جائیں گی، لہذا ضروری ہے کہ پہلے نماز پڑھیں، باوضو ہوں، فرش ادا پہ بیٹھیں، فرش ادا پہ بولیں، مومنین سے خطاب کریں، یہ بہت ہی تقدس والے اپنے گھر کو چھوڑ کر اس فرش ادا پہ آئے ہیں، جب تم عملی طور پر ٹرینڈ ہو کر کے یہاں تک پہنچو گے تو اللہ خود بخود ان کو تبدیلی لا کر دکھائے گا اور بتائے گا یہ لشکر وہی ہے جو حسین والا ہے، یہ وہی ہیں جو کربلا والے ہیں، یہ وہی ہیں جو آقا حسین کا نام لینا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کے سامنے
بلوانا بھی جانتے ہیں. لہٰذا میرے محترم سامعین بہت اہم بات ہے کہ باقاعدہ یہ بھی دیکھ رہے تھے باقاعدہ وہاں پر جہاں پر جلوس نکلتے ہیں وہ آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں نے کہا تھا اپنے بھائی سے ڈاکٹر صاحب سے کہ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو دوسری قوم کے یہاں پہ آئے ہیں مجلس میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی نہیں ہے, دور تک نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا کہ اگر مجلس کا قیام کرنا ہے, جلوس نکالنا ہے, تو پہاڑ والوں سے کہا کہ تم اتنی چیزیں لے کے آؤ, اونٹ والوں سے کہا کہ تم 10 اونٹ لے کے آؤ, گھوڑے والوں سے کہا کہ تم 10-12 گھوڑے لے کے آؤ, ہاتھی والوں سے کہا کہ تم اتنے یہ ہاتھی لاؤ, اور یہاں تک یہ جو تاشا بجانے والے بینڈ باجا ان سے بھی کہا کہ تم بھی آ جاؤ, لائن میں لگ کے کھڑے ہو جاؤ. اور جو ان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی جمع ہو گئے. یہ بلا کے اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ پہچانو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر یہیں نہیں ہوتا ہے بلکہ آسمانوں میں بھی ہوتا ہے, تاکہ اس سے اثر پڑ سکے اور قوم جان سکے. الحمدللہ چھٹی ہو جائے گی 10 محرم کی. کیا ہے بھائی؟ 10 محرم کی چھٹی ہے. 10 محرم یہی پتا ہے بس محرم ہے. لیکن جہاں محرم ہوتا ہے مجلس ہوتی ہیں ان کو پتا ہے میرا مطلب. لیکن جو آپ کے ادھیکاری ہیں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے محرم کیا چیز ہے. پڑھ کے جاتے ہیں, اسے سوال پوچھے جاتے ہیں باقاعدہ, اس لیے انہیں پتا ہے. میرے محترم سامعین, تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے لباس سے, ہماری گفتگو سے, ہماری بات چیتوں سے, ہمارے گھر سے اور ہمارے چلنے سے, ہمارے پھرنے سے وہ تمام چیز آیا ہوتی چلی جائے کہ یہ حسینی ہے, یہ ماتم دار ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والے. آج کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ فضائلوں کا اور مسائل کا سلسلہ آگے آ جائے. اللہ سلام رکھے. میرے بزرگوار تشریف لا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. لہٰذا میرے محترم سامعین, علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آجی علیکم السلام. تو آپ کے ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ ہم حسین والے ہیں. جس سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں. جس سے کہیں کہ 10 منٹ میں آ رہا ہوں تو کوشش کریں کہ 11 منٹ نہ ہونے پائے. آپ جس سے معاملات کو رکھیں, بزنس کے معاملے میں بھی اتنا پکا رکھیں, وہ دوسرا اپنی بات سے پھرتا ہے تو پھر جائے, لیکن آپ نہ پھرنے پائیں. اب وہ خود کہے کہ مسلمان الگ ہوتے ہیں اور جو شیعہ مسلمان ہیں الگ ہوتے ہیں, ان کا کردار الگ ہے. انہوں نے جو کہا اس پر کام کمر بستہ انہوں نے رہ کر دکھایا. لہٰذا میرے محترم سامعین, ہمارا یہ عمل, ہمارا یہ طریقہ, ہمارا یہ انداز ہمارا اپنا انداز نہیں ہے, بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی پہچان بناؤ. ان المرء محبون تحت لسانی. علیکم السلام. میں نے جواب تو دے دیا تھا, لیکن اب آپ کی آواز میرے کانوں تک آئی ہے, تو لہٰذا میرا جواب بھی آپ کے کانوں تک آ جائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. جو کہا جائے اس پر کام آپ کریں, جس سے وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کیجیے. امیر المومنین کہتے ہیں ان المرء محبون تحت لسانی, بے شک انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. تکلموا تعرفوا, گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ, کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اب اگر صادق ہوگا تو سچ کر دکھائے گا اور جھوٹا ہوگا تو جھوٹ. لہٰذا تم کلام کے ذریعے پہچانے جاتے ہو, آپ گفتگو کے ذریعے پہچانے جاتے ہو. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ کرم ہے کیا آج یہ پہلی محرم گزر رہی ہے, یہ دوسرے محرم کی شب آ رہی ہے. اتنے دنوں میں کافی ایام کے بعد آپ حضرات ہم ایک ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. کس کی بدولت؟ علیہ السلام. کون ہے جو ہمیں یہ اکٹھا کرنے والا ہے؟ میرے محترم سامعین, کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کا نام گرامی ہے, جو ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار کر رہا ہے. کیا جب ہمارا ذکر کرو تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے, ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے آپ یہ ذکر خیر انجام دو. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر. آ جائیے آگے, کرسی بٹھا دیں, کرسی بیٹھ جائیے. کرسی پہ بیٹھ جائیے, آگے آ جائیے, آگے آگے کو آ جائیے.
اسلام کہتے کسے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام سے سلامتی ہے، دوسروں کو سلامتی پہنچے. علیکم السلام. جو اڑوس میں پڑوس میں جو رہتے ہیں وہ باقاعدہ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ بچہ جو بھی کہتا ہے سچ بولتا ہے، اس کے بابا سچ بولتے ہیں، انہوں نے کام اچھے کیے ہیں، لہٰذا کوئی بھی آپ کی برائی کرتا ہوا نظر نہ آئے. لیکن وہ انسان جو حاسد ہے وہ کبھی بھی آپ کی بھلائی نہیں چاہے گا. وہ چاہے جتنے بھی آپ اچھے کام کر لیں گے اس کے باوجود وہ کرے گا، وہ اپنا حساب خود دے گا، آپ کو اپنا حساب اپنے سے دینا ہے. میرے محترم سامعین، دمۃ الثاقبہ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خادموں کو کہا کہ دیکھو اس راستے سے تمہیں جانا ہے، اس راستے سے واپس آنا ہے، اور باقاعدہ جو آپ کہتے تھے اسی طرح سے وہ کرتے تھے، اسی انداز سے وہ پیش آتے تھے. جب آپ نے سختی کے ساتھ باقاعدہ اس بات کو کہا کہ دیکھو کوئی بھی روگردانی نہ کرنے پائے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر کھرا اترے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اگر تم نے اس بات کو مانا تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ جو امام کی بات مانتا ہے دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی محفوظ رہتا ہے. لیکن یہ 4 5 8 10 لوگ تھے، انہوں نے کہا میں یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں اس راستے سے نہ جا کے اس راستے سے جائیں گے. انہوں نے راستہ بدل دیا، جو امام نے کہا تھا اس کو نظر انداز کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد انہیں ڈاکو ملے، اور انہیں ڈاکو جب ملے ہیں تو باقاعدہ ان کو قتل بھی کر ڈالا گیا، ان کا مال بھی ضبط کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو امام کی بات سے روگردانی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو آپ سمجھتے ہیں امام کو بغیر مانے بغیر ان کی بات پر عمل کیا گیا ہے. یہ میں نے تھوڑا جملے بڑھائے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو اس لیے میں آگے بڑھا رہا ہوں، تھوڑے سے 5 منٹ بس تمام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. یا تو میرے محترم سامعین، انہوں نے اپنی جان دے دی، ہلاک ہو گئے. امام نے کہا تھا ایسے آنا ہے، یہ انہوں نے راستہ بدل دیا. اب پتہ چلا نا جب دنیا کا راستہ بغیر امام کے طے نہیں ہو سکتا تو آخرت کا راستہ بغیر امام کے کیسے طے ہو سکتا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام اٹھے اور والی مدینہ اس کے دربار میں پہنچے، اور دربار میں پہنچنے کے بعد کہا کہ تجھے پتا ہے ایسا ایسا ہو گیا. کہا میں کیا کروں؟ کہا ایسا ہو گیا، مجھے اس کی تعجب یا حیرت نہیں ہے، بلکہ اس کے کرنے والے تمہارے دربار میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. کہ میرے دربار میں ایسی کیسے ہو سکتا ہے؟ مال بھی چھین لیا، قتل بھی کر دیا. آپ نے سامنے بیٹھا ہوا تھا اسے بلایا، ادھر آ. وہ آیا کہ تم 4 غلام تھے، 3 آزاد تھے، 7 آدمی کو لے کر آئے تھے، اور تم اسی طرح سے بیٹھے فلاں مقام پہ پہنچے. ایک آدمی کو اس طرح سے تم نے وہاں کھینچا، ایک کو وہاں کھینچا، اتنا مال اس سے اتنا چھینا، اور تم نے مال لینے کے بعد فلاں جگہ پر بیٹھے بٹوارا کیا. اگر تمہیں بتا دوں کہ تم نے وہ مال کہاں چھپایا ہے. امام حسین کہتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے وہ مال کہاں چھپایا ہے، جیسے اس لفظ پر پہنچے ہیں تو وہ تھر 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 کانپنے لگا اور فوراً اپنے والد سے کہنے لگا ہاں ہاں صحیح فرماتے ہیں، ابن زیرہ صحیح فرماتے ہیں، رسول کا بیٹا صحیح فرماتا ہے. میرے محترم سامعین، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے کیمرے چاہے کتنے بھی لگا لو وہ وقت ہی بتا سکتے ہیں، لیکن صحیح سے جو بتانے والا ہے وہ امام زمانہ ہے اور آپ کا ہادی ہے. صلوات محمد اس انسان سے چاہا کہ دربار یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے بیعت لے لیں. دربار نے کوشش یہ کی، ملوکیت یہ چاہ رہی تھی کہ امامت کو اپنی مٹھی میں دبا لے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کائنات میں کوئی شے ایسی بنی نہیں ہے جو امامت کو چھپا سکے. یہودا وحدہ لا شریک کی جانب سے خالق کائنات نے بنایا ہے، مالک ارض و سما نے بنایا ہے. یہ تمام کائنات کو بنانے کے بعد عزیزان محترم یہ سامنے چیزیں لائی گئیں کہ پہچانو یہ کائنات ایسے ہی نہیں سجی ہے، بلکہ جن کے لیے سجی ہے وہ چادر کے نیچے موجود ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں میرے محترم سامعین، کسی اور موقع پر آئیں گے تو پوری گفتگو ہوگی، لیکن ہلکا سا اشارہ کیا یہ ان کی وجہ سے ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کنٹرول میں کر لیں، اور جو ہم چاہیں وہ دین ہو، جو ہم چاہیں وہ اسلام ہو. لہذا امام حسین نے آواز دی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم سر تو دے سکتے ہیں لیکن تجھ جیسے کی حسین جیسا بیعت نہیں کر سکتا. میرے محترم سامعین، دربار میں بلایا، امام حسین علیہ السلام مسجد سے گھر کی طرف آئے. تھوڑا سا سر جھکا ہوا تھا،
ماجائی نے پہچان لیا آقا حسین کی مرضی کیا ہے. آقا حسین کسی پریشانی میں نظر آ رہے ہیں, ان کے چہرے سے حسرات نظر آ رہے ہیں. پوچھا بھیا کیا معاملہ ہے, آپ سر کو جھکائے ہوئے ہیں, گفتگو نہیں کر رہے. کہا بہن ولید نے دربار میں بلایا ہے. کہا بھیا پھر ارادہ؟ کہا بہن میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں, آپ انتظار کرو. کہا بھیا آپ کو پتا ہے یہ دربار کون سا دربار ہے؟ آؤ عزادارو, جناب زینب کو یاد کرنے والوں آؤ. بی بی ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھیا یہ وہی دربار ہے جس نے ہماری اماں کو ہم سے لے لیا, ہمارے بابا کو ہم سے لے لیا. اے بھیا حسن کے 72 ٹکڑے تیرتے ہوئے دربار کی وجہ سے میں نے دیکھے ہیں. آخر کار میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں؟ آواز دیتے میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آؤں گا, لہٰذا مجھے جانا ہے. بہن کہا بھیا بس اتنا رک جاؤ کہ تھوڑی سی میں اہتمام کر دوں. کیا اہتمام کیا؟ آپ نے آواز دی اکبر و قاسم آؤ, اے انو محمد آؤ. ایک چھوٹا سا قافلہ امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیا. اے بھیا آپ جا تو رہے ہو, یہ چند سپاہی ہیں ان کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ. ہاں صدارو آپ پہنچے ہیں دربار کے دروازے تک پہنچے. ایک مرتبہ آواز دی ظالم نے مجھے خود بلایا ہے, لہذا تم یہاں پہ رک جاؤ, ولید نے مجھے بلایا ہے, آپ اندر نہیں جائیں گے. آپ کی آنکھیں تر ہو گئی ہیں, آپ غم حسین میں مصاب ہونے لگے ہیں. یہ صدارو بڑی تڑپ ہوتی ہے, بڑی آرزو ہوتی ہے, وطن سے دور اتنی دور آ کے بیٹھ گئے. لیکن خداوند عالم کا کرم ہے کہ ساتھ میں جمع کرنے کے بعد ہمیں یہ قوت عنایت فرمائی ہے کہ ہم غم حسین کو بچھا کر اس میں مجلس حسین بپا کر سکیں. ہاں زدارو اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے یہاں برکت عنایت فرمائے, آپ کے کاروبار میں اضافہ فرمائے. آپ نے وقت نکالا فرش عزت تک چلے آئے. ہاں زدارہ نے امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے جناب مولا عباس سے کہا, جیسے آپ نے پوچھا مولا میرے لیے کیا حکم ہے, کہ آپ بھی یہیں پہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, اگر آقا کی آواز بلند ہوگی تو اندر چلے آنا. جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے دیکھا ولید بیٹھا ہوا ہے, مروان اس کے پہلو میں ہے. اس نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا, امام سے کہا تشریف رکھیے. اس کے بعد بتایا اسی طرح سے ہو گیا ہے, لہذا تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت یزید بیٹھا ہوا ہے, اس کی آرزو اور تمنا یہ ہے, اس نے خط لکھا ہے, باقاعدہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے بیعت لے لیں یا آپ کے سر کو اس کے پاس بھیج دیں. امام علیہ السلام نے کہا یہ بیعت کا معاملہ ہے, لہذا رات کے سناٹے میں اور رات کی تنہائی میں یا رات کے اندھیرے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. صبح دربار سجے گا, سورج نکلے گا, تمام آدمی اکٹھے ہوں گے, سب کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ کون کس کی بیعت کا حقدار ہے. لہذا آپ یہ کہہ کے اٹھنے والے تھے, ولید نے کہہ بھی دیا تھا کہ مولا آپ چلے جائیے, کوئی بات نہیں, صبح کو آ جائیے گا. جیسے آپ اٹھ کے چلنے والے تھے فوراً مروان بول اٹھا کہ یہ وقت اچھا ہے, اگر حسین چلے گئے تو پھر کبھی بھی تیرے ہاتھ نہ آ سکیں گے. جیسے ہی آواز کا بلند ہونا تھا, امام حسین نے کہا اے نیلی آنکھ والے ماں کے بیٹے, تجھ میں یہ طاقت کہاں ہے کہ حسین کو تو روک سکے. امام کی آواز کا بلند ہونا تھا, عباس ہاتھوں میں تلوار کھینچی ہوئی لے کے اندر پہنچے, مروان کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. امام حسین کا اشارہ ملا, اے بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے, یہ مدینہ ہے, آپ نے چھوڑ دیا. ہاں زادارہ نے امام مظلوم کربلا, مجھے نہیں پتا آپ کس طرح سے یہ جملہ سنیں گے, لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین دربار سے واپس آ رہے ہیں. دربار کے اوصاف کو, صفتوں کو جناب زینب نے بیان کیا تھا. وہ شہزادی زینب اپنے گھر میں تنہا سکون سے نہیں بیٹھی ہے, بلکہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی کہ بھیا دربار میں گیا ہے, بھیا دربار میں گیا ہے. جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا, اللہ کی جانب ہاتھوں کو اٹھا لیا, پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے, میرا ماجایا آ گیا. میں کہوں گا زینب یہ مدینہ تھا, اجازت لے کر گیا تھا, آپ کا یہ بھیا واپس آ گیا. لیکن جب کربلا میں جائے گا, ہاں زادارہ نے امام مظلوم کربلا, وقت یہ بھی ہوا ایک مرتبہ سامان و شکار تیار ہونے لگا, کیا لے کے جانا ہے, کس طرح سے جانا ہے. عزاداروں میں نظروں میں مسائل بہت سارے ہیں, کس کو لوں کس کو چھوڑوں. لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا, جناب مولا حسین علیہ السلام نے عابد بیمار کے ہاتھ میں فہرست دے دی, بیٹا ذرا ان فہرست کو دیکھو, اس میں پڑھو. اب جو پڑھنا شروع کیا, جناب زینب کا نام کہیں نہیں آیا. جناب زینب پردے سے باہر آئی, آواز دی بھیا حسین ایسے کبھی ہو سکتا ہے
ہے کہ آپ یہاں نہ رہو اور آپ کی بہن یہاں پہ رہ جائے. اے بھیا میں مر جاؤں گی, مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. آواز دی, اے ماں جائز ہے نا, آپ کو پتا ہے نا آپ کی شادی عبداللہ سے ہو گئی ہے, جب تک کہ عبداللہ اجازت نہیں دیں گے حسین آپ کو نہیں لے جا سکتے. عزاداروں مسئلہ حل کر دیا. رہتی دنیا تک وہ بھائی جو بہن کو ودا کر دیتے ہیں اب شوہر کے اختیار میں ہوتا ہے کہاں لے جانا ہے کہاں نہیں لے جانا ہے, کہاں بھیجنا ہے کہاں نہیں بھیجنا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے, بھیا آیا تھا لے گیا, بابا آئے تھے لے گئے, چچا آئے تھے لے گئے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی کربلا سے پہلے ہی حل کر دیا کہ پہچانو عظمت شوہر کو جانو. جناب زینب نے ٹھنڈی سانس لی, اچھا بھیا اگر یہی معاملہ ہے, چادر کو صحیح پر سر پہ رکھا, جناب عبداللہ کے پاس اپنے گھر میں پہنچی. جناب زینب جو سرانے کھڑی ہوتی تھی, عبداللہ نے کبھی بھی پائنتی کھڑا ہونے نہیں دیا. پائنتی میں کھڑی ہو گئی, آنکھوں سے اشک رواں ہوئے. عبداللہ کے پاؤں پہ شہزادی کے آنسو گرے. عبداللہ کی آنکھ کھلی, شہزادی آپ کا رخ یہ کیا ہے, آپ پائنتی میں کیوں کھڑی ہیں, آپ یہاں پہ کھڑی ہو. آپ نے آواز دی, اے میرے تاجدار, اے میرے سید و سردار, اے میرے وارث, میں آپ سے ایک اجازت لینے کے لیے آئی ہوں. کا بیان کرو کہ میرا بھائی پردیس جا رہا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو زینب اپنے بھائی کے ساتھ چلے جائے. یا علی کہہ رہے کہ عبداللہ بیٹھے. آواز دی, زینب آپ کو اکیلے نہیں جانا ہے بلکہ یہ دو فرزند بھی ساتھ میں لے جاؤ. اگر کوئی بھائی پہ بات آ جائے, ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا. ہاں اجرکم اللہ. زادارو قافلہ تیار ہو گیا, چلنے کے لیے بالکل نکلنے کے لیے تیار ہے. اب وہ وقت بھی آیا جب ایک گھر میں پورے انسان جا رہے ہوں, پورے سفر کی تیاری ہو گئی ہو, لیکن ایک مکان میں کوئی بچہ بیمار ہو, جس کی طبیعت خراب ہو, کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے تو کیا عالم ہوا ہوگا. جناب صغرا کی آنکھ کھلی, دیکھا سامان تیار ہوا ہوا ہے, کچھ افراد جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. فوراً بولتی ہیں, بابا یہ کہاں کا سفر ہے کہ بیٹا اس طرح سے ہم سفر پہ جا رہے ہیں, بابا مجھے ساتھ لے چلیے. کا نہیں بیٹا, آپ میں قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, آپ ہمت نہیں کر پاؤ گی بیٹا, میں آپ کو نہیں لے جا سکتا. تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, تمام کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن ہاں زدارو تاریخ بتاتی ہے. جناب صغرا کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا, بیٹا اگر آپ اس جگہ سے اٹھ کر یہاں تک آ گئی تو حسین تمہیں اپنے ساتھ لے چلے گا. یا علی کہہ کے اٹھی, لیکن چند قدم چلی تھی, گر گئی, اپنے بھیا کو گود میں لے لیا. عزادارو قافلہ بالکل تیار ہے, مجلس کی آخری فکریں ہیں. عزادارہ نے امام مظلوم میں کربلا, بہن کی آرزو ہے کہ میرے پاس بھائی رہے, ماں رہے, چچا رہے, دیگر افراد رہے, لیکن سب جا رہے ہیں, روکنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن جناب علی اصغر سے کہا, اے میرے بھیا تیری بہن اکیلی ہے, کم سے کم آپ ہی میرے پاس رک جاؤ. جناب علی اصغر سے کہہ دیا, جناب علی اصغر بہن کی آغوش میں ہے, ماں آگے وہی, اصغر بہن کی آغوش سے نہ آئے, وہ بھی آگے وہی, اصغر نے بہن کی آغوش کو نہ چھوڑا, ایک ایک مت آگے بڑھا, بہن کی آغوش کو جناب علی اصغر نے نہیں چھوڑا. لیکن ہائے جیسے امام حسین صغرا کی طرف بڑھے, آواز تھی, بابا آپ نے زبردستی نہیں لینا. کہاں میرے لاڈلے, میری بچی, میں اصغر کو زبردستی نہیں لوں گا. آپ نے نہ ہاتھ پھیلائے نہ کچھ اشارہ کیا, اپنے لبوں کو علی اصغر کے کان تک لائے, چند جملے کہے. علی اصغر نے بہن کو آخری سلام کیا, بابا کی آغوش میں آ گئے. اے بابا میرا بھائی کیوں چلا گیا, ارے یہ کیا کہہ دیا. آپ نے آواز دی, اے میری لاڈلی, اصغر کا نام شہدائے کربلا میں ہے. جب ننھا اصغر یہ معرفت رکھتا ہے, علی اکبر کا عالم کیا ہوگا. عباس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار اپنی واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا اس مجلس کو قبول فرما, بر الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم واجب کو ادا کر کے مجلس میں شریک ہو سکیں.
واسطے چار معصومین علیہ السلام کا اگر دیگر جگہ پہ مجالس قائم ہیں تو وہاں پہ بھی جانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. واسطے چار معصومین علیہ السلام کا جو بیمار کو شفا کامل عطا فرما. جو بزرگوار اس سال ہمارے سے جدا ہو چکے ہیں چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم سے چار معصومین علیہ السلام کا اس گھر میں دین دنیا لا چوگنی ترقی عنایت فرما. اس امام بارگاہ میں مزید چار چاند لگا. یہ واسطے چار معصومین علیہ السلام کا ایران کو مزید ہمت حوصلہ طاقت عطا فرما. پروردگار عالم ایران کی اس کیفیت سے ہر ایک شان حیدر کرار کو مستفیض فرما اور یہ جذبہ یہ جوش ان کی رگوں میں بھی عنایت فرما. الہ امام کی ظلم تعجیل فرما, ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما. اسرائیل اور امریکہ کو نابود فرما. آمین یا رب العالمین. ماتم حسین ماتم